عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على
على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون بنو، ایک دوسرے کے مددگار بنو، ایک دوسرے کو رہنمائی دو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہوں کے کاموں میں، برائی کے کاموں میں، غلطیوں کوتاہیوں کے معاملات میں کبھی بھی کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو، اس کے مددگار نہ بنو۔ اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ تعالی بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، حاجات، تمنائیں، دعائیں، گزارشات اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں، جو ایک اکیلا اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، دستگیر ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا نہ کوئی مالک تھا، نہ کوئی مالک ہے، نہ کوئی کبھی مالک ہو سکتا ہے۔ انگنت لا تعداد، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء، سید الانبیاء، نبی آخر الزمان، سرور کونین، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس مطہرہ پر، کہ جن کی شب و روز کی محنتوں، کوششوں، کاوشوں کے بعد آج میں اور آپ دین اسلام کی چھتری تلے بیٹھے ہیں۔ معزز احباب گرامی قدر، رحمت الہی کے طلبگار احباب گرامی، انسان جب اپنی زندگی کے اندر اپنے معاملات کو چلاتے ہوئے، گزر بسر کو کرتے ہوئے جب کوئی گناہ کر لیتا ہے تو یہ انسان کے لیے کوئی آزمائش والا معاملہ نہیں ہے۔ انسان نے گناہ کیا، اس کو توفیق ملی، اس نے اس گناہ سے توبہ کی، اپنا رستہ، اپنا گناہ چھوڑ دیا۔ یہ اس لیے بھی کہ یہ انسان کا اکیلے کا ذاتی کا عمل ہے، اس کے لیے یہ آزمائش کا سبب نہیں۔ لیکن اصل آزمائش انسان کی اس وقت ہوتی ہے، اصل امتحان انسان کا اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ موجود ہو، اس کے داہنی طرف قرآن و سنت، قرآن مجید، فرقان حمید، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہو، اور اس کے باہنی طرف اس کے شوق، اس کی خواہشیں، اس کی ضرورتیں، اس کی نفسانی خواہشیں اور اس معاشرے کے رسم و رواج ہوں، تو اس جگہ پر اصل انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ کس رستے کا انتخاب کرے۔ معاشرے کے اوپر، محلے کے اوپر، علاقے کے اوپر، اپنی مملکت کے اوپر نگاہ دوڑائیں۔
تو اکثریت افراد کی ایسے ملے گی جو اس معاملے میں داہنی طرف میں موجود قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اپنی خواہشوں، اپنی ضرورتوں، اپنے شوق اور اپنی معاشرتی رسم و رواج کو پکڑ لیتے، اور جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید اور نبی کریم کے فرامین میں رکھ دی ہے، جس کا آؤٹ پٹ بہترین رزلٹ، بہترین منافع، بہترین آسائش، بہترین برکت جو اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید اور فرقان حمید کے نیچے رکھ ڈالی ہے، وہ ساری دنیا بھی مل جائے تو بہنی سائڈ پر موجود رسم و رواج، خواہشیں، ضرورتیں، نفسانی لذتوں کے نیچے رائی کے ذرے برابر بھی نہیں لا سکتے۔ اور اس لیے عمومی طور پر ہر دوسری، تیسری، چوتھی زبان کے اوپر یہ شکوہ نما بات ہوتی ہے کہ جانچ پڑتال بڑی کی تھی، فلانے سے بھی پتہ کروایا۔ یہ میرے خیال سے اوپر چھت پر نہ بھی بچیاں دوڑ رہی ہیں، یہ جو معزز خواتین ہیں ان سے گزارش ہے، پچھلے جمعے بھی کافی خواتین نے عرض کی تھی، یہ جو بچیاں ان کے ساتھ ہیں ان کو براہ کرم اپنے ساتھ بٹھائیں، ان کے دوڑنے سے بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اور یہی اس معاشرتی اقدار اور معاشرتی رویوں کی وجہ سے جب انسان یہ شکوہ کرتا ہے، یہ شکایت کرتا ہے کہ ابھی صاحب جانچ پڑتال بہت کی ہے، لڑکے لڑکی والوں کے گھر کا وہاں سے بھی پتہ کروایا، وہاں سے بھی پتہ کروایا، نکاح رخصتی سے پہلے خاندان کے ہر فرد نے، محلے کے ہر بندے نے اچھی بات بھی کی، لیکن اس سب کے بعد بھی پتہ نہیں کیا ہوا کہ ہمارے معاملات چل نہیں سکے۔ ہم نے جہاں اس معاشرے میں اس دو کے اوپر زور دیا ہے کہ جلد اور آسان نکاح کرنے چاہیے، وہیں اس سے کہیں سے زیادہ اس بات پر بھی زور دینے کی ضرورت ہے کہ جو ہو گئے ہیں وہ چل کیوں نہیں رہے، اور جو چل رہے ہیں وہ سمود اور بہترین کیوں نہیں چل رہے، ان میں 18، 20، 19، 20 کیوں چل رہی ہیں۔ ان سب چیزوں کا ایک بنیادی سبب ہے کہ جہاں ہماری ضرورت ہو، جہاں ہماری خواہش ہو، جہاں ہمارا شوق ہو، جہاں ہمارے معاشرے کے خاندان کا سٹینڈرڈ ہو، وہاں پر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو ٹھکرانے میں، بھلانے میں ذرا بھی ہار محسوس نہیں کرتے۔ اس مملکت کے اندر سب سے مہنگی اور سب سے قیمتی اگر کوئی پراپرٹی ہے جو ہر انسان کے استعمال میں ہے تو وہ اس مملکت میں موجود ہر مسجد ہے۔ چھوٹی سی مسجد کا تخمینہ اٹھائیے، زمین کی قیمت سے لے کر اس کو مکمل بنانے میں کروڑوں روپیہ خرچ ہو جاتا ہے، 2-3 کروڑ سے نیچے کی بات نہیں ہے۔ یہ اس مسجد کی بات کر رہا ہوں جو اوسطاً ہمارے آپ کے علاقوں میں مختصر سے رقبے کے اوپر معاشرے کی ضرورت کے مطابق موجود ہے، لیکن اتنی مہنگی یہ پراپرٹی بنا لینے کے بعد ہم نے ماں سوائے نماز، جمعہ، درس کے علاوہ اس مسجد سے کبھی کوئی تیسرا چوتھا فائدہ حاصل نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کیا ہوتا تھا، میزبانوں کا مہمان خانہ بھی مسجد نبوی ہوا کرتی تھی، اور مسافر آ گیا اس کی رہائش کا انتظام بھی مسجد میں ہوا کرتا تھا۔ جنگ و جدل پہ جانا ہے،
مال و زر اکٹھا ہونا ہے، لوگوں نے صدقہ و خیرات کرنی ہے، مسجد میں ہی بیٹھا جاتا. کوئی نکاح ہونا، کوئی ولیمہ ہونا، مسجد کا انتخاب کیا جاتا. آپس میں بیٹھ کر گفت و شنید کرنی. صحابہ نے سارا دن اصحاب صفہ مسجد میں ہی بیٹھ کر آپس میں گفت و شنید بھی کیا. کسی کی کوئی چپکلش ہو گئی ہے، کوئی ناراضگی ہو گئی ہے، قاضی کا معاملہ ہے، انصاف کا معاملہ ہے، مسجد کا انتخاب کیا. تعلیم دینی ہے، بہترین تعلیم دینی ہے، تو دنیا کی سب سے بہترین اور سب سے پہلی اگر کوئی کامیاب یونیورسٹی رہی ہے تو وہ مسجد نبوی رہی ہے، جہاں نبی کریم نے خود اصحاب صفہ کو ٹرین کر کے تعلیم دلوائی. کوئی ایک بھی ایسا معاملہ زندگی میں نہیں ملتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اصحاب رسول کی انہوں نے اس معاملے کو حل کے لیے یا اس کی بہتری کے لیے مسجد کے علاوہ کسی دوسری جگہ کا انتخاب بھی کیا ہو. آج ہماری صلح پتہ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم دو فریق آپس میں مسجد میں بیٹھ کر گفتگو کر نہیں سکتے. گفتگو نہ کرنے کا بنیادی سبب یہ ہے کہ دونوں کی باتوں میں 80% سے زیادہ تو جھوٹ شامل ہوتا ہے. ڈرتے ہیں مسجد میں جھوٹ کیسے بولیں گے. اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں قاضی اور انصاف کا نظام رکھا کہ لوگ اللہ سے ڈرتے رہیں گے اور انصاف بہترین رہے گا. یہ جو آج عدالتوں میں جا کر جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں نا قاضی کی عدالت میں، یہ اگر مسجد میں ہو تو ان کی زبان کھلے ہی نہ. یہ جو شکوہ ہوتا ہے نا جی ہمیں ہمارے بیٹی کے معاملے میں جھوٹ بولا گیا، بیٹے کے معاملے میں پردے میں رکھا گیا، یہ معاملے اگر مسجد میں بیٹھ کر کیے جائیں تو کوئی ایک دوسرا فریق ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولے. ہم نے اس مسجد کو، اس مملکت کے اندر مسجد کو ماں سوائے نمازیں پڑھنے پڑھانے درس خطبات کے علاوہ کسی تیسری چیز کے لیے استعمال ہی نہیں کیا. اور یہ اس معاشرے کے اندر نیکیاں کر لینے کے بعد بھی پریشانیاں ختم نہ ہونے کا سب سے بڑا وبال یہ ہے. بہترین اپنی مرضی کی بناتے ہیں، نرم و گداز کلین ہوتے ہیں، بہترین صفائی ہوتی ہے، ٹھنڈا گرم بہترین ماحول ہوتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود اگر کسی سے کہہ دیا جائے کہ نکاح و شادی کے لیے مسجد کا انتخاب کرے تو انسان اس بات سے پیچھے ہی ہٹ جاتا ہے. آسان شادی و نکاح کے اندر اباب ذی وقار سب سے پہلا اور اہم قدم جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی مسجدوں کو آباد کیجیے. اور اصحاب کے دور میں، محدثین کرام کے دور میں یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ اس لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کو اس لیے بیاہ دیتے تھے کہ اس کو میں نے ہر وقت اپنے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتے دیکھا ہے. اس ایک چھوٹی سی بات کے اوپر کہ جو نمازی ہے وہ زندگی میں بہترین ہے. اور پھر وہاں بیٹیاں بیاتے تھے اور تفاسیر اٹھائیے تو انہی بیٹے بیٹیوں کا وہ جو مسجد میں نماز پڑھنے والے سے نکاح ہوتا تھا انہی کے گھرانوں میں سے محدثین نکلتے تھے. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ لڑکی آفس سے ڈھونڈتے ہیں، لڑکا اسکول کے ٹیچر سے ڈھونڈتے ہیں، باہر کی اداروں سے لڑکا لڑکی ڈھونڈتے ہیں. شادی ہونے کے بعد جب بچی پیدا ہوتے ہیں اس وقت مفسر بنتے تھے اور آج ٹک ٹاکر بنتے ہیں. ایسے ہی تھی اس وقت قرآن اور حدیث کی تعلیم کے حافظ بنتے تھے اور آج کے بچے ناچ گانے کو فخر محسوس کرتے ہیں. اور افسوس اور دکھ ہے والدین کے اوپر کہ جو اپنے بچوں کی ان حرکتوں کو بڑی خوشی سے قبول کرتے ہیں اور اپنی قابلیت سمجھتے ہیں. سب سے پہلا قدم یہ ہے، اللہ کریم معاف فرمائے، ہمارے پاس نہ جنازگاہ کے لیے جنازگاہ اور مسجد کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. اگر ہمارے پاس میں ہوتا نا تو ہم اس کے لیے بھی بلند و بالا عمارتیں بناتے، وہاں پر جا کر اپنے پاپا جی کو لے کر جنازہ پڑھا کرا کے تدفین کرتے. یہ بلند و بالا عمارتیں
جن کے اندر جا کر انسان اسراف کرتا ہے، اللہ نے اس کو بنی اسرائیل میں شیطان کا بھائی کہا ہے۔ چاہے بیٹا ہے چاہے بیٹی ہے، اس کے نکاح کے لیے ہر حال میں سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ مسجد کا انتخاب کیا جائے۔ کیوں بلا؟ نکاح ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح پڑھاتے تھے، واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، حجرے میں خواتین بھی ہوتی تھی، آپ کی آواز ان تک بھی جایا کرتی تھی۔ آج 95% سے زیادہ نکاح ایسے ہیں کہ عالم صاحب پڑھا کر چل جاتے ہیں، لڑکے کو آواز آتی ہے، لڑکی کو پتہ ہی نہیں کیا بات ہوئی ہے، ان کا کام ہی ہے وہاں جانا، جی بیٹا آپ کا اس سے نکاح ہو گیا، قبول ہے جی قبول ہے، بیٹا سائن کر دے، بات ختم۔ اب جو نکاح کی پہلی بنیاد ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا سورہ نساء سے پڑھ کر، سورہ آل عمران سے پڑھ کر، جب وہ احکامات لڑکے اور لڑکی دونوں کے دل و دماغ میں نہیں گئے تو پھر کلیم تو بنتا ہے نا کہ ابھی سب خوشیاں نہیں ملی۔ لڑکے کے پورے خاندان کو مسجد میں لائیے، لڑکی کے پورے خاندان کو مسجد میں بلائیے، جب مسجد میں آئیں گے تو اس کا سب سے پہلا جو فائدہ ہوگا نا وہ یہ ہوگا کہ معاشرے میں ایک اچھی بات قائم ہوگی، وہ بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا کرتی۔ اور دوسری بات یہ جو ہوتا ہے نا جی تصویروں کا شوق، لوگ مسجدوں میں بھی پورا کرتے ہیں لیکن میرج ہال کی بنسبت صرف 10%، صرف 10%۔ تیسری بات کہ جب انسان مسجد میں آ کر اللہ احکم الحاکمین کے احکامات کو سن کر اس کی روشنی میں اس کا نکاح ہوتا ہے نا، تو وہ ساری زندگی جو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اتقوا اللہ، ڈرنے والا وہ بندہ ساری زندگی ڈرنے والا رہتا ہے۔ یہ جو آج کل مرد و خواتین آپس میں گتھم گتھا ہو جاتے ہیں نا، کسی جگہ بندے کا پلڑا بھاری، کسی جگہ بیوی کا پلڑا بھاری، جب دل کیا بندے نے ٹھوک دیا، جب دل کیا بیوی نے مار دیا۔ یہ 100% وہ لوگ ہیں جن کے نکاح کے اندر ان کو کیا سمجھایا گیا تھا انہوں نے سنا ہی نہیں اور پڑھا ہی نہیں اور سمجھا ہی نہیں۔ چوتھی بات، نکاح کرنے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 بہترین تحفے ہوا کرتے تھے، تازہ کھجور یا باغ کی کھجور یا منڈی کے کھجور، کھجور پہلا تحفہ، دوسرا تازہ دودھ، اور تیسرا شہد یا تازہ موسمی پھل۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن سے یقین مانے آج کا بچہ بوڑھا جوان ہر کوئی دور ہے۔ بچے کو کہتے ہیں نا 4 سال کا کھجور کھا لو، نہیں میں نے نہیں کھانی، پسند ہی نہیں۔ نبی کریم کی محبوب ترین ہوا کرتی تھی۔ آپ نے کبھی دودھ کو ٹھکرایا نہیں ہے، تو 2 سال کے بچے کے والدین کو مسئلہ ہے کہ ہمارا بچہ دودھ پیتا ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین گھرانے کا ہے جس میں دودھ ہو، شہد ہو، کھجور ہو، اور یہ تینوں چیزیں ہم نے بامر مجبوری رکھی ہوئی ہیں، ہمیں کھانے پینے کا شوق ہی نہیں۔ یہ جو نبی کریم اور صحابہ کی سنت رہی ہے، جب بھی کسی بھی صحابی کا ولیمہ ہوتا تھا نا، وہ نبی کریم کی بارگاہ میں تھوڑی سی کھجوریں لے آنے، اللہ کے رسول میں نے ولیمہ کر لیا ہے، میں نے نکاح کر لیا نہیں، وہ وہیں پر بیٹھ کر ان کو 2 3 جتنی کھجور ہوئے کھا لی، وہیں پر ولیمہ ہو گیا۔ نہ کوئی میرج ہال تھا، نہ کوئی بیرے شہرے، نہ کوئی لمبا چوڑا پروگرام، اور بہترین تھے۔ کیسے بہترین تھے؟ اللہ نے قرآن مجید میں کئی جگہ فرمایا اتنے بہترین تھے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ اس سے بڑی کوئی گارنٹی ہے؟ اور کون تھے جنہوں نے مسجدوں کا انتخاب کیا؟ 5ویں بات، اب یہ جو ہم نے یہ جو دودھ پلانا ہے نا دولہے کو، یہ درست عمل ہے۔ دولہے کو دودھ پلانا درست عمل ہے، لیکن یہ جو دودھ کے ساتھ ہم نے لوازمات بنا رکھے ہیں نا کہ وہ دلہن کی بہنوں نے بے حیائی کے ساتھ سامنے آ کر پلانا ہے، یہ حرام ہے۔ اور پھر یہ جو ہے وہ پلائیں گے اور یہ اتنے پیسے ڈیمانڈ کریں گے، یہ دینا پڑے گا، یہ حرام ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے، 1% بھی گنجائش نہیں ہے۔ مسجدوں میں نکاح کرنے کا 5واں بڑا فائدہ یہ ہے، یہ جس مسجد میں نکاح ہو وہاں کا کوئی ارباب اختیار کوئی بھی ہے، بے شمار ہے ہر مسجد میں،
آپس میں مل بیٹھ کر کھجور کا انتظام کر لیں، مل بیٹھ کر دودھ کا انتظام کر لیں، مل بیٹھ کر جو نبی کریم کے تازہ موسمی پھل ہیں ان کا انتظام کر لیں، یہ بابرکت ماحول ہوگا تو وہ رشتے اور گھرانے بھی بہترین رہیں گے۔ سب سے پہلا قدم ہے کہ نکاح کے لیے مسجد کا انتخاب کرنا۔ اللہ کریم معاف فرمائے، ہمارے کئی نوجوان ہیں سال میں 3 دفعہ مسجد آتے ہیں، سال میں 3 دفعہ، یکم رمضان، چھوٹی عید اور بڑی عید، اس کے علاوہ مسجد اور ہمیں پرواہ نہیں، کوئی بات نہیں، خیر بے فکر۔ اور اگر ہم نے اپنے ان اخراجات کو مسجد کے اندر کنورٹ کر دیا تو یقین مانیں آپ اپنے بچوں کی شادیاں جو آپ نے 4 سال بعد کرنی ہے نا، آپ 4 مہینے کے اندر کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ جو ہم نے معاشرے میں پیٹو پروگرام بنا رکھا ہے کھانے کا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابہ کی سنت نہیں رہی ہے۔ کیا ہے، نائی کے پاس جانا جی کھانا پکانا ہے، جی میرے بیٹے بیٹی کی شادی آ گئی، ہمیں حساب کتاب لگا دو جی کتنے بندے ہیں۔ وہ نائی بھی اللہ ان کو ہدایت دے، وہ پیٹو کا حساب لگاتے ہیں جی کلو بندے کا لکھ لیں، 3 پاؤ لکھ لیں جی، آدھا کلو لکھ لیں۔ 3 بندوں کا کھانا ایک بندے کے کھاتے میں لکھ کر پکانا شروع کر دیا جاتا۔ 400 افراد ہوتے ہیں، کھانا میرج ہال میں آ کر کھاتے ہیں، بھرپور طریقے سے کھانا کھاتے ہیں اور بدمزگی کے ساتھ ضائع بھی کرتے ہیں نا جی۔ ضائع کرنے کے بعد یہ پروگرام ختم ہوتا ہے تو نائی کہتا ہے جی 3 دیگیں بچ گئی ہیں، 1 دیگ اٹھا کر بیٹی کے ساتھ بھیج دیتے ہیں، باقی 2 دیگیں وہ جو شادی پر آ کر کھانا کھائے ہوتے ہیں نا شاپروں میں ڈال کر پھر انہی کے گھر۔ یہ کہاں پر فرض ہوا؟ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کا کھانا 8 کے لیے کافی ہے، 2 کا کھانا 4 کے لیے کافی ہے، 1 کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے۔ اور جتنا کھانا محدود ہوگا اتنا لوگ کھانا مختصر کھائیں گے۔ ہم کہتے ہیں نا ہماری روٹی ناکر ہی رہنی ہو، کنڈ لگ جانی، روٹی تھوڑ نہ جائے، روٹی تھوڑ نہ جائے۔ اصحاب کے دور میں کیا ہوتا تھا، روٹی پڑ نہ جائے اس کا حساب کیسے دیں گے؟ ہم سب لوگ معاشرہ یہ شادی بیاہوں سے گزرا ہے، ہر شخص گزرا ہے، ہر شخص گزرا ہے۔ شادی بیاہ کے بعد دیکھیں ایک چھوٹا سا توڑا بیرن اٹھایا کیا جی یہ لوگوں کے بچے ہوئے نان ہیں، اور 2 4 5 ڈرم پیچھے جا کر دیکھیں جس میں برتن ہے، ہر پلیٹ کے اندر اللہ ماشاءاللہ بچایا ہوا سالن ہے۔ یہ مومن بندے کی زندگی کا شیوا نہیں ہے۔ جب تک ان معاملات میں مسجد کو شامل نہیں کریں گے آپ کے لیے معاملات برکت کا سبب نہیں بن سکتے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، خرچے پورے نہیں ہوتے، قرض لے کر شادیاں کی جاتی ہیں، اور جس سے قرض لیا ہوتا ہے نا اس کو بھی کیا کہتے ہیں، اے نا میں ولیمے والے دن نا تینوں راتی دے دیا، کیوں؟ انہوں پتا ہے میں اس پاس پیسے دیتے ہیں ادھروں آ جانے 3 4 5 7 لاکھ کٹھا ہوئے گا تینوں دے دیا۔ یہ جس کو ہم نے نیوندرا بنا ڈالا ہے۔ نیوندرا اسلام میں حرام ہے، اسلام میں جائز ہے تحفہ، اور تحفہ وہ ہو جس کی رجسٹری پر اندراج نہ ہو، جو اللہ کی رجسٹری پر اندراج ہو۔ یہاں پر رجسٹری میں جناب تحفے میں 5 10 ہزار روپیہ 2 ہزار روپیہ دے جاتے ہیں، تو ادھر بابا جی بیٹھ کر فلانے صاحب بابا صاحب قاری صاحب حاجی صاحب شیخ صاحب مرزا صاحب نام 2000 5000 10,000۔ یہ نیوندرا ہے، یہ تحفہ نہیں ہے، اور نیوندرا اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اور اگر آپ اس کو تحفے کی شکل ہی سمجھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں اس نے مجھے دیا میں نے اتنا یا اس سے زیادہ اس کو دینا ہے، نہیں تو میری رہنی نہیں ہے۔ اور اگر وہ بھی وصول کر لیتا ہے تو یہ تحفے کی ایک وہ شکل ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتا الٹی کرتا ہے، اس کو چاٹتا ہے، یہ بندہ وہ کیسے نہیں کرتا۔ ہم کیوں کرتے ہیں؟ انہی لوگوں کے لیے وہ اللہ کریم معاف فرمائے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی 1000 روپیہ اسلامی دی 1000 کی روٹی کھا کے آنی، ایک بندے کو بلایا 2 بندے چلے گئے، کیوں؟ وہ 1000 2000 اسلامی کی پوری نہیں کرنی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہترین تحفہ دودھ رہا ہے، بہترین تحفہ شہد، بہترین تحفہ کھجور رہا ہے. ہم نے یہ چیزیں کھائی نہیں اور ساری بیمار لگے. اور پھر یہ جدید لوگ ہیں جو شعبہ طب سے منسلک ہیں، انہوں نے بھی ایسا زہر گھولا ہے کہ پوری کوشش کرتے ہیں لوگ ان چیزوں کے پاس چلے نہ جائیں، چلے گئے تو ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارا بٹا بیٹھ جائے گا. اور ان سب چیزوں کے پیچھے بہترین میرج ہال میں شادی کرنے کے لیے ہم اپنے بچوں کی عمر 30 سال کر لیتے ہیں. پھر میرج ہال میں بھی فضول کے اخراجات ہیں، بے بہا کوانٹٹی کے اندر کھانا شانا بنا لینا ہے، پہلے سیلڈ بھی دینا ہے، لوگ وہ بھر کے فل ہوتے ہیں جی 10 منٹ بریک لگ گئی، اب دوسری ڈش، پھر تیسری ڈش، اس کے بعد پھر 5ویں ڈش بھی آ جائے گی، سوپ آ رہا ہے، کچھ چائے آ رہی ہے، سب کچھ آ رہا ہے. اللہ کے بندو، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جتنا آج کا ہمارا نوجوان ایک دن میں پیٹ بھر کے 3 دفعہ کھانا کھاتا ہے نا، اللہ کی قسم میرے پیارے حبیب نے 63 سالہ زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں ایسا کھانا کھایا. آج گیس بند ہو جائے نا تو گالیاں گیس والوں کو، روٹی نہیں پکی، سالن نہیں گرم ہوا. کتنے ہفتے پیارے حبیب کے گھر چولہا نہیں تھا جلتا. بھوک لگتی تھی نا، منہ کے ذریعے پیٹ کے اندر نہیں تھا کچھ جاتا، پتھر باندھ کے پیٹ اندر کر لیتے تھے کہ بھوک زیادہ تنگ نہ کرے. آپ کی محبوب ترین غذا دودھ رہی. ہم کسی شادی بیاہ میں دودھ دینا ہی پسند نہیں کرتے، لوگ کہیں گے لے کی آ گیا. ہم نے اپنی شادی بیاہ میں بوتلوں کو لا دیا، وہ زہر ہے، جس مرضی کیفیت میں ہو، مفت کا خرچہ. ان ساری چیزوں کو جان لینے کے بعد، تھوڑا سا سمجھنے کے بعد، تحدیث نعمت کے لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں. جب میرے ولیمے کے لیے 9 نے ایسٹیمیٹ دیا نا جی اتنے کلو گوشت ہونا چاہیے، اس کے ایسٹیمیٹ سے اللہ سچا جانتا ہے 70 کلو کم گوشت پکایا تھا، پھر بھی تقریباً 1 دیگ بچ گئی تھی اس کے ایسٹیمیٹ سے. ماشاءاللہ کئی سارے احباب تھے، BCO تھے، لوگوں نے بڑی بات کی، دودھ بوتل رکھ لے، الحمدللہ نہیں رکھی، ڈنکے کے چوٹ پہ نہیں رکھی، بھائی نہ پیتے ہیں نہ پلانی ہے، سارے کھا گئے. کہنے والے کہہ دیتے ہیں بوتل نہیں تو شادی کیسی ہو گئی، الحمدللہ بہترین، ہنسی خوشی گزر رہے ہیں، بہترین ہے. اسی طرح جو اس نے کھانے کا ایسٹیمیٹ دیا تھا تقریباً 30% اس سال سے کم بچایا، کم پکایا، پھر بھی تقریباً 10% بڑھ گیا. ہم کیا کہتے ہیں؟ تھوڑنا نہیں چاہیے، اللہ پر یقین اور اعتماد رکھیں، بہترین رہیں گے. پھر ایک سنت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین سالن وہ تھا جس میں شوربہ ہوا کرتا تھا. ہمیں تو نہیں جی پسند، اکڑا ہی ہونی چاہیے، مسالہ ہے، شوربہ نہیں جی، شوربہ نہیں. ممکن حد تک بے تحاشا کوشش کی اور الحمدللہ اس پر پورا اترے کہ جو سالن پکایا وہ شوربہ نما سالن پکایا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اگر ہم تحقیق کریں گے تو یقین کریں جس انداز میں ہم آج ایک شادی کر رہے ہیں اس معاشرے میں 10 شادیاں ہو سکتی ہیں. 10. یہاں پر 2 3 4 ساتھی موجود ہیں، وہ اکثر احباب کے ساتھ تعاون کرتے ہیں شادیوں کے معاملے میں، ان سے ملیں. وہ مجبوروں کی شادیاں، پریشان اور لوگوں کی شادیاں وہ 1.5-2 لاکھ میں ہی ہو جاتی ہیں. ہمارا تو 1.5-2 لاکھ میں جناب گھر سے نکلنے کا سیٹ اپ نہیں نہ بنتا. 50,000 گاڑی پر 1.5 لاکھ کمرے میں لگ جانا ہے. تو وہ جس کے پاس مال نہیں ہے اس کا کھانا پینا سارا کچھ 1.5-2 لاکھ میں ہو بھی جاتا ہے. اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ اکبر. ہم نے اپنے شادی بیاہ کے اندر کھانے کی کثرت بنائی، ہماری کمر نہ لگ جائے. آنے والے نے کھانا شروع کیا، بد تہذیب طریقے سے نان بھی بچایا، سالن بھی بچایا، سویٹ ڈش بھی بچائی، بوتل بھی آدھی بچائی، ضائع بھی کی.
اس سب کے بعد کبھی میرج ہال کے اندر چکر لگائیں، ہر ٹیبل کے اوپر دیکھیں کچھ نہ کچھ بچا ہوا ہے، کوئی ایک آپ کو شاذ و نادر پلیٹ صاف بہترین چمکتی نظر آئے گی۔ جب ہم نے ایسا کیا نا تو اللہ الحاکمین نے فرمایا جس نے میرے رزق کی بے قدری کی میں نے اس کی ساری بے قدری کر ڈالی۔ یار اللہ نے رزق دیا، اور رزق کے بے قدرے پتہ ہے کون تھے؟ کون تھے جی رزق کے بے قدرے؟ بنی اسرائیل والے بڑے ہی ظالم تھے۔ اللہ نے جنت سے من و سلوہ اتارا، پھر بھی نخرے، پھر بھی ناک منہ چڑھاتے ہوتے تھے۔ اور ہم نے کیا کہنا، ہماری کمر نہیں رہتی، ساری نک نہیں رہتی، اب مال ہے تو اتنے نہیں لانا تو کتنے لانا ہے۔ ان سب باتوں کے اندر اگر ہم نے معاشرے میں کمر کو ٹھیک رکھا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس جبین کو زمین کے ساتھ لگا دیا کہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہے۔ پیارے بھائیوں، زندگی اللہ نے بڑی آسان رکھی ہے یار، اتنی آسان رکھی ہے، اتنی آسان رکھی ہے کہ میری آپ کی سوچ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے جنت اتنی آسان رکھی ہے کہ میرے آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ نیکی اللہ نے اتنی آسان رکھی ہے کہ میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن ہم نے کیا کہا، اللہ تیری آسانی نہیں چاہیے۔ اور جس نے اللہ کی آسانی کو ٹھکرا دیا، ہم نے پیچھے ایک جمعے میں گفتگو کی تھی، بہترین وہ ہے جو آسانی پیدا کرے۔ جس نے اللہ کی آسانی کو ٹھکرا دیا، اللہ کہتے ہیں اس کی زندگی سے آسانی کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ میری آپ کے معاشرے کی زندگی سے اس طرح آسانی کو اٹھا لیا گیا ہے کہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی پورے نہیں آتے۔ اللہ حکم الحاکمین سے دعا ہے اللہ حقیقی معنوں میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پچھلے جمعہ بھی ایک بات کی تھی کہ اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے نہیں مانتے۔ بیٹا کہتا ہے ابو نہیں مانتے، امی نہیں مانتی، ابو امی سے پوچھیں وہ کہتے ہیں جی بچے کے دادا دادی نانا نانی نہیں مانتے، ماموں چاچا تایا نہیں مانتے۔ پارہ نمبر 23 ہے، سورہ صافات ہے، آیت نمبر 63 ہے۔ اللہ حکم الحاکمین اس میں فرماتے ہیں اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمین انها شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم طلعها كأنه رؤوس الشیاطین فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين۔ وقت اوپر ہو گیا، 2-4-5 منٹ کی گفتگو ہے بس۔ اللہ نے کہا یہ جو گناہ گار ہیں نا ان کے لیے زقوم کی جو ہے نا میزبانی میں نے کرنی، ان کو زقوم درخت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملنا۔ یہ ایک ایسا درخت ہے جو بڑھتی ہوئی آگ کی تہ میں اگتا ہے۔ اس درخت کی جو شاخیں اور جو خوشیں ہیں نا وہ شیطانوں کے سر جیسے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے۔
بس بے شک وہ اس میں سے کھانے والے ہیں، پھر اس سے ان کا پیٹ زبردستی بھرا جائے گا، سخت گرم پانی ان کو پلایا جائے گا۔ کیوں بلا؟ انہم الفوا آباءہم ضالین، ہمارے باپ دادا نے کہا تھا، ہمارا چچا تایا ماموں نانا نانی دادا دادی، اللہ نے فرمایا انہوں نے اس کو گمراہ پایا، فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ، اور یہ ان گمراہ لوگوں کے قدموں کے اوپر بھاگتے چلے گئے۔ اگر ماں باپ بڑے بزرگ کوئی کسی معاملے میں غلطی کے اوپر ہے نا، تو یہ آپ یہ کہہ کر بری نہیں ہو سکتے کہ وہ مانتے نہیں ہیں۔ اللہ نے یہی تو کیفیت قرآن مجید میں بیان کی۔ شیطان کے سر جیسے خوشے، انسان سوچے بھی تو انسان کے اوسام خطا ہو جاتے ہیں۔ پیارے بھائیو، اللہ نے یہ آسانیاں رکھی تھی زندگی میں برکت کے لیے، ہم نے ان برکتوں کو اٹھایا نہیں ہے۔ آئندہ جمعہ اس موضوع کے اوپر آخری گفتگو ہے، اور دنیا سے جو لیٹ شادی کے حوالے سے مسائل پیدا ہوئے اور جو لوگوں کی کیفیتیں ہوئی نا، اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ جب کتابوں میں، تفاسیر میں، مطالعے میں ان کیفیتیں پڑھتے ہیں تو جسم لرز اٹھتا ہے، لیکن ہم اپنی خواہشیں اور ضرورتوں کو نہیں چھوڑتے۔ ایک سوال ہے تحفے کے بارے میں، کیا آپ نے تحفے کو حرام کیا ہے؟ بیٹی کو تحفہ دینا درست نہیں ہے۔ اللہ آپ کے حال پر رحم فرمائے۔ نبی کریم کو محبوب ترین تحفہ تھا، تحفہ ہے اور رہے گا۔ تحفہ دینے میں کوئی قباحت نہیں، دینا چاہیے، ہر حال میں دینا چاہیے، لیکن یہ جو ہم نے جہیز کو تحفے کا نام دیا نا، یہ ظلم و زیادتی ہے، یہ حرام ہے۔ اور تحفہ کبھی بھی واپس نہیں لیا جاتا۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی معاملہ نہیں نہ چلا جی، کوئی انبن ہو گئی ہے، تو وہ جو تحفے کے نام پر داماد کو دیا ہوتا ہے نا، یہاں تک کہ منگنی پر جو بنیاد بھیجی ہوتی ہے وہ بھی واپس مانگ لیتے ہیں، ایسے ہوتا ہے جی۔ اور جو واپس مانگے، آج ابھی بات ہوئی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا وہ کتا الٹی کرتا ہے، وہ اس کو چاٹنے کی کیفیت ہے۔ بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤں، کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، ایک آدھ دفعہ نہیں، ایسے ہی آپ ساتھی کسی کا نکاح پڑھانے چلے گئے ہیں، نکاح کے کوئی تھوڑی دیر بعد جی وہ آئے تھے، انہوں نے آپ کا تحفہ دے دیا، یہ آپ رکھ لیں۔ وہ ایک دو معاملہ کہیں نہیں چلا تو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، انہوں نے کہا تھا جو تحفہ حفظہ کو دیا تھا وہ بھی واپس منگوا کر دیں۔ اور پھر ہم کہتے ہیں تحفے حرام ہے، حفظہ میرا، میں نے حرام نہیں کہا بھائی جان، یہ درست ہے، لیکن یہ جو جہیز اور شادی کا لبادہ اوڑھ کر جو دیا جاتا ہے یہ حرام ہے۔ اور جیسی بھی کیفیت ہے، آپ کا دشمن ہے، آپ کا بھائی ہے، رشتہ وہ دیتی ہے نا تحفہ، تو اس کو واپس لینے کا آپشن موجود نہیں ہے۔ اللہ کریم بہترین طریقے سے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی معذرت چاہتا ہوں، وقت کافی اوپر ہو گیا ہے، اللہ ہمارے حال پر بہترین رحم فرمائے۔ مولا کریم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اللہ ہمارے جو نمازی ساتھی احباب بیمار ہیں، اللہ آپ کے پاس بہترین شفا ہے، آپ بہترین معالج، بہترین طبیب، بہترین ڈاکٹر ہیں، اللہ ان کو بہترین شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جو فوت شدگان ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، وارثین کو ان کا بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ مسجدوں میں آنے والوں کو آباد فرما، اللہ مسجدوں کو آباد کرنے والوں کے گھرانوں کو آباد فرما۔ اللہ ہمیں مسجدوں سے بہترین برکت والا بنا، اللہ ہمیں ہر حال میں مسجد کے ساتھ گہری محبت عطا فرما۔ اللہ اس کو بنانے والے، اس میں آنے والے، اللہ ان سب کو عافیتیں عطا فرما، رزق حلال کی فراوانی عطا فرما، رزق حرام سے کو دور لے جا، بیٹیوں کے معاملات میں آسانی پیدا فرما، نیک صالح اولاد عطا فرما، نیک بیٹے بیٹیاں عطا فرما۔ اللہ ہمیشہ ہر لمحہ اللہ تیری رحمت کے امیدوار اور طلبگار ہیں، اللہ ہمیں اپنی بہترین رحمت عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ اکبر۔